بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ جو بیانات ہے آج سے وہ عشاء کے بعد، اب سے وہ عشاء کے بعد ہوں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے جس بات کو ہم نے شروع کیا تھا وہ ہے سیرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پچھلے مجلس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق گفتگو کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری شکل و صورت ہے اس پر بات ہوئی تھی. اب اس سے آگے چلتے ہوئے اب جس کے متعلق ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق. تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے اس سال کو عام فیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھی کا سال. انگلش میں ہم کہیں گے ایئر آف دا ایلیفنٹ. یہ وہ سال ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس سال کو عام فیل کیوں کہا جاتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا جو یمن میں رہتا تھا اور اس کا نام تھا ابرہہ. اور ابرہہ نے جب دیکھا کہ جو مکہ کے لوگ ہیں، یعنی جو مکہ کے پاس آتے ہیں اور جو حجاج مکہ مکرمہ آتے حج کے لیے، تو سب کے سب اکٹھا ہوتے طواف کے لیے اور سب بیت اللہ کا طواف کرتے. تو جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں کچھ حسد پیدا ہو گیا کہ تمام عرب مکہ کیوں جاتے ہیں. تو اس نے چاہا کہ میں بھی ایک عمارت بنا دوں اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ جو اہل عرب ہے وہ یمن آ جائے اور وہ میرے عبادت خانہ کے پاس آ جائے اور نہ کہ مکہ مکرمہ. چنانچہ ابرہہ نے اس طرح ہی کیا تھا کہ اس نے ایک عالی شان عمارت بنائی تھی، جواہر، موتی وغیرہ وغیرہ اس کو اچھی طرح سے مزین کیا اور اتنی اونچی عمارت بنائی تھی کہ اگر کوئی دیکھے اوپر دیکھ کر تو پگڑی گر جائے. اتنی اونچی اور بہت ہی خوبصورت. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ میرے اس عبادت خانے کے پاس آئے. چنانچہ کچھ لوگ تو آنے لگے اور پھر کیا ہوا کہ جب مکہ والوں کو اس بات کی خبر ملی تو ان کو غصہ پیدا ہوا. ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اس کا موٹیو کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، کہ نیت یہاں کچھ خراب ہے. وہ یعنی حسد کے مارے اس نے یہ کیا ہے. تو چنانچہ مکے والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا یمن کی طرف جہاں ابرہہ کی عبادت خانہ تھا سی. تو وہاں ایک آدمی کو بھیجا اور اس آدمی نے وہاں جا کر کچھ گندگی کر دی، پیشاب یا پخانہ اس نے کر دیا وہاں، اور پیشانہ پاخانہ کر کے بھاگ گیا اور یہ کہہ کر بھاگ گیا کہ یہ عبادت خانہ اسی کے لائق ہے، اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. تو جب ابرہہ کو اس بات کی خبر ملی کہ میرے عبادت خانہ کے ساتھ اس طرح کی بھی حرمتی کی گئی اور
بہت غضبناک ہوا، بہت غصہ، اور غصے میں آ کر اس نے ایک قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ قسم یہ کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مکہ میں جو کعبہ ہے میں اس کو توڑوں گا، جو بھی ہو میں اب اس کو توڑ ہی کر رکھوں گا۔ اس نے یہ قسم کھائی تھی۔ چنانچہ اس قسم کے مطابق اس نے تیاری کی اور وہ روانہ ہوا مکہ کی طرف، اور ایک بڑے عظیم لشکر کے ساتھ نکلا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لشکر 7,000 لوگوں پر مشتمل تھا، اتنی بڑی لشکر، اور پھر ساتھ اس لشکر کے وہ کچھ ہاتھی بھی لے گیا تھا، اور تقریباً 10 ہاتھی تھے، اور سب سے جو بڑا ہاتھی تھا وہ اس پر سوار ہوا، اور اس کا نام بھی رکھا محمود تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ہاتھی کو لے جاؤں اور ان کو گویا ایک بلڈوزر بنا دوں کہ یہ ہاتھی کعبہ کو گرا دے، منہدم کر دے۔ تو چنانچہ وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور مکہ کے قریب ایک مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں مکہ کے جو باشندے ہیں ان کے جانور وہاں چر رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ان جانوروں پر قبضہ کر لیا، ان جانوروں کو چوری کر لی، اور ان میں سے کچھ کو ذبح بھی کر لیا، ان سے کو کھانے بھی لگا، اور ان جانوروں میں سے 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے تھے، 200 اونٹ۔ تو چنانچہ اس نے تو ان جانوروں کو قبضہ کر لیا اور وہاں اپنا پڑاؤ ڈال دیا، اور وہاں قریبی جگہ مکہ کے قریب ہی ٹھہر گیا، اور اس نے اپنے کسی آدمی کو کہا کہ ایسا کرو کہ مکہ کا جو سردار ہے اس کو بلاؤ، تاکہ میں اس کو بتا دوں کہ میرا جو مقصد ہے آنے کا وہ کوئی لڑائی نہیں ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ کعبہ کو گرانا۔ راستہ خالی چھوڑ دو، ہمیں کعبہ توڑنے دو اور پھر ہم چلے جاتے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ چنانچہ مکہ کا جو سردار تھا ان کو بلایا گیا تھا، اور مکہ کے جو سردار تھے وہ کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان۔ تو چنانچہ وہ آئے ابرہہ کے پاس، اور جیسے داخل ہوئے دروازے سے تو ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے چہرے کو دیکھ کر ہی اس کے دل میں ایک رعب پیدا ہو گیا۔ وہ تو آرام سے اپنے تخت پر بیٹھا تھا، جب آپ کے چہرے کو دیکھا تو فوراً اٹھ گیا اور آپ کو اچھی طرح سے ملا، اور پھر وہ تخت پر نہ بیٹھا، وہ بھی زمین پر بیٹھ گیا آپ کے دادا جان کے ساتھ۔ تو بات کرنے لگے، تو ابرہہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اصل میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ جو 200 اونٹ تم نے میرے لیے ہے وہ واپس کر دو۔ تو ابرہہ حیران پریشان کہ ارے بھائی، میں تو یہاں آیا ہوں تمہارے کعبہ کو توڑنے کے لیے، تمہارے کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، اور تم مجھ سے اپنے اونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ اونٹ کی فکر ہے تجھے تو اپنے کعبہ کی فکر ہونی چاہیے۔ تو حضرت عبد المطلب کا جواب سنے کہ ان للبیت انی انا رب الابل وان للبیت ربا سیحمیہ، کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اونٹوں کی فکر ہے۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، اور یقیناً اس خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، ان قریب وہ مالک اس کی حفاظت کرے گا، اس وجہ سے مجھے بیت اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، اس کا جو رب ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن میں اونٹوں کا مالک ہوں، چنانچہ مجھے اونٹوں کی فکر، تو اونٹوں واپس دے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ اونٹ چاہیے لے لو، اونٹ لے لو، لیکن یہ بات جو ہے کہ وہ تمہارے کعبہ کا جو رب ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، تو سن لینا کہ کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا اس بات سے کہ میں اس کعبہ کو توڑوں، اونٹ لے کر جاؤ لیکن کوئی مجھے نہیں روکے گا۔ تو حضرت عبد المطلب وہاں سے روانہ ہوئے،
کانا کعبہ کے پاس پہنچے اور کعبہ کے شریف کا جو غلاف تھا اس کو اچھی طرح سے پکڑ لیا اللہ اور پکڑ کر رونے لگے، گر گرانے لگے کہ یا اللہ، ہم میں تو طاقت نہیں کہ ہم اس گھر کی حفاظت کریں، اب تو ہی ہے جو اس گھر کی حفاظت کر سکتا، تو ہے۔ اور برابر دعا کرتے رہے، گر گراتے رہے، روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اگلے دن ابرہہ وہ روانہ ہوا اپنے اس ارادے کو اور اپنے اس سوچ کو انجام دینے کے لیے، تو روانہ ہوا اور ہاتھی پر سوار ہوا۔ اب ہاتھی کو مکہ مکرمہ کی طرف اس کا رخ کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ہاتھی بالکل ہٹتا ہی نہیں، اس کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں لیکن وہ ہاتھی مکہ کی طرف چلتا ہی نہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس ہاتھی کو پیچھے دوبارہ یمن کی طرف اس کا رخ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب وہ ہاتھی جو ایک سیکنڈ پہلے وہ ہل نہیں رہا تھا وہ بھاگنے لگتا ہے، اس کو مکہ کے دائیں جانب کرتے ہیں تو وہ چلنے لگتا ہے، بائیں طرف کرتے ہیں تو چلنے لگتا ہے، لیکن جب مکہ کی طرف اس کا رخ کرتے ہیں تو ایک قدم آگے نہیں۔ تو اسی حالت میں تھے، اب کہہ رہا تھا کہ ان ہاتھیوں کے ساتھ کچھ کرو، ان کو مارو، ان کی جو لک آفٹر کرنے والے تھے ان سے کہہ رہا تھا کہ کچھ کرو۔ اسی حالت میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان میں چھوٹے چھوٹے پرندے کی جماعت آئی اور پرندے کی جو چونچ ہے، چونچ میں ایک پتھر ہے اور اس کے جو پنجے ہیں یعنی کلوز ہے اس میں بھی پتھر لیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اوپر سے پتھر برسا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے، اور پتھر گرتا ہے کہ جو لوگ ہیں سمجھ لے کہ فوراً مر جاتے ہیں، یا اگر مر نہیں جاتے تو ان پر ایک بیماری لگ جاتی ہے کہ خون نکلتا ہے، پیپ نکلتا ہے۔ چنانچہ ابرہہ ان لوگوں میں سے تھا جو بچ گیا تھا، جو فوراً نہیں مرا تھا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے بھاگتا یمن پہنچ گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یمن والوں کو بھی عبرت دینی تھی کہ دیکھو میرے ساتھ یعنی پنگا لوگے تو اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو وہ یمن پہنچا اور یمن پہنچ کر یمن والے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو حالت ہے، انگلی کٹی ہوئی، اس کے زخم سے، اس کے بدن سے خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ بھی مر جاتا ہے۔ اور اسی واقعے کے بارے میں قرآن کریم کی ایک سورت ہے، سورۃ الفیل۔ لفظ فیل یہ اصل میں کیا ہے؟ ہاتھی، ایلیفنٹ۔ تو قرآن کریم کی سورت ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی کیا آپ جانتے نہیں، کیا آپ کو علم نہیں، کیونکہ یہ واقعہ بہت مشہور تھا، تمام عرب والے اس واقعے کو جانتے تھے۔ اس واقعے کو ایک پوائنٹ بنایا گیا تھا کہ فلاں آدمی اس سال یعنی ہاتھی کے سال کے بعد، اتنے سال کے بعد وہ پیدا ہوا، ہاتھی کے سال کے 10 سال بعد وہ مر گیا تھا، ہاتھی کے سال کے بعد یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ تو تمام لوگ، تمام عرب اس واقعے کو جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تمہیں علم نہیں، کیا تم نے سنا نہیں، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اب ہاتھی والے کون ہیں؟ ابرہہ اور اس کا لشکر، جو لوگ یمن سے روانہ ہوئے تھے۔ تو اصحاب الفیل، فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والے یعنی مراد ابرہہ اور اس کا لشکر۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، ناکام نہیں کر دیا؟ کہ یہ لوگ تو یمن سے روانہ ہوئے، سب کچھ پلاننگ کی تھی کہ اس طرح ہم جائیں گے، ہاتھیوں کو بطور بلڈوزر ہم یوز کریں گے، ہاتھی گرا دیں گے، ہم واپس آ جائیں گے، پورا پلان بنا کر آئے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس
پلان کو ناکام کر دیا، فیل کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر ابابیل نامی پرندے بھیجے تھے اللہ سبحانہ وتعالی. ابابیل نامی پرندے جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ ان کی چونچ میں کیا تھا، ایک پتھر اور پھر پنجے میں بھی پتھر تھے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان کو کنکر کی پھتریاں پھینکتے تھے. یعنی یہ پرندے کنکر کی پھتریاں پھینکتے تھے کن پر؟ ہاتھی والوں پر، ابرہا اور اس کے جماعت پر. تو اوپر سے یہ چھوٹے چھوٹے پرندے پتھر برسا رہے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ابرہا اور اس کے لشکر کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح بنا. انگلش میں ہم کہیں گے ایٹن اسٹرو کی طرح. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور جو ہو، جب وہ اپنا گھاس وغیرہ کھائے تو جب کھاتا ہے تو کتنا بدصورت لگتا ہے کہ کچھ کھاتا ہے تو اس کا ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے، کچھ ادھر منتشر، کچھ ادھر بکھرا ہوا، ادھر بکھرا ہوا، اور ٹکڑے ٹکڑے ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابرہا اور اس کے لشکر کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا کہ ان کی لاشیں ادھر پڑی ہوئی، ادھر پڑی ہوئی، کسی کا خون ادھر پڑا ہوا، کسی کا خون ادھر پڑا ہوا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صورت اس واقعے پر نازل فرمائی. اور یہ وہی سال ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. مؤرخین فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے تقریباً 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کو کیوں جاری کیا تو اس میں بھی چند حکمتیں ہیں، لیکن سب سے ایک حکمت یہ سمجھ لیجیے، تاکہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بتانا تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ عامی کی. اگر مجھے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے تو میں پرندوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں. تو پھر جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ بطور تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ کفار آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، میں آپ کی مدد کروں گا. میں وہی ہوں جس نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی پرندوں کے ساتھ، تو اے میرے محبوب میں آپ کی بھی حفاظت کروں گا چاہے جو بھی طریقے سے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن بعد پیدا ہوئے. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ماجد تھے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا.